रखिए कि बाइबल मुक़द्दस खुद ये फरमाती है, बयान करती है कि खुदा ने सबसे ज़्यादा इज़्ज़त किसको दी है? अपने कलाम को। खुदा ने सबसे ज़्यादा इज़्ज़त अपने कलाम को दी। और इस ज़माने में, इस आखिर ज़माने में, अगर कोई शख्स, कोई ईमानदार, कोई खुदा का बंदा, कोई खुदा की बेटी, कोई खुदा के फर्जंद, कोई भी हो जो खुदा से प्यार करने वाला, खुदा की कलीसिया के जितने लोग हैं, अगर वो इस बात को समझ जाएं कि खुदा सबसे ज़्यादा अज़मत अपने कलाम को देता है, तो हमें चाहिए कि हम भी सबसे ज़्यादा अज़मत किसको दें? खुदा के कलाम को। और ये इसलिए अज़मत दें क्योंकि कलाम ही है। अगर हम पढ़ें तो वहाँ लिखा है कि इब्तिदा में क्या था जी? कलाम था। और कलाम ही खुदा था और कलाम खुदा के साथ था और यही कलाम जो है मुजस्सम हुआ। सो शुरू से, इब्तिदा से, जहाँ तक हम सोच सकते हैं, फरिश्तगान से पहले, आसमान और ज़मीन की तख्लीक से पहले अगर कुछ मौजूद था तो वो था कलाम। और कलाम ही अज़ल से अबद तक रहेगा। ये सब आसमान जो है, ज़मीन जो है, ये मकतूब की तरह लपेटे जाएंगे। ये सितारे, ये अजराम फलक जो हमें नज़र आते हैं, ये सब ख़त्म हो जाएंगे, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, नेस्त हो जाएगा, लेकिन आखिर कायम रहेगा तो क्या रहेगा? खुदा का कलाम। अब सवाल ये बनता है कि सब कुछ नेस्त हो जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और सिर्फ खुदा का कलाम रहेगा, तो फिर ईमानदारों का क्या करें? अगर इंतहा में, अगर आखिर में जो लुब्बे लबाब है, जो कंक्लूजन है, जो नतीजा है, जो आखिरत है, आखिरी चीज़ है, वो अगर खुदा का कलाम है, तो फिर ईमानदार और मुक़द्दसीन कहाँ हैं? एक सवाल होता है। लेकिन याद रखिए कि वो मुक़द्दसीन जिनके अंदर कलाम राज करता है वो भी राज करेंगे। हालेलुया, वो भी अबद तक राज करेंगे। सुमती की मार्फत लिखी गई इंजील उसके 26वें बाब की 51 और 52 आयत में हमने पढ़ा, और देखो यस्सु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींची और सरदार काहिन के नौकर पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। यस्सु ने उससे कहा, अपनी तलवार को मियान में कर ले, क्योंकि जो तलवार खींचते हैं वो सब तलवार से हलाक किए जाएंगे। अब एक बात है, ये उस वक्त का सिनेरियो है, आखिरी रात गतसमनी की, वो आखिरी रात जब यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ दुआ करने के लिए, यानी वो जो शायरवानी की हम सैक्रामेंट रस्म करते हैं, उसके बाद फिर यीशु मसीह लिखा है, अगर हम चारों अंजील में पढ़ते हैं तो वह ज़ैतून के उस बाग में, वहाँ जहाँ अक्सर दुआ करता था, ज़ैतून के पहाड़ पर, उस जगह पे गतसमनी के बाग में, तो वहाँ दुआ करने के बाद ये सारा प्रोसेस हुआ कि वहाँ बड़ी एक भीड़ आई, और वहाँ साथियों में से एक जगह पे लिखा है पतरस ने, एक दो जगह पे लिखा है साथियों में से किसी ने एक ने तलवार खींचकर। अब सिनेरियो ये है कि यीशु मसीह को पकड़ने आए, यीशु मसीह जिसके बारे में हम कहते हैं वो बादशाहों का बादशाह है, यीशु मसीह जिसके बारे में कहते हैं वो खुदावंदों का खुदा है, यीशु मसीह जिसके बारे में कहते हैं हम कि वो खुदा है, वो खुदा की ज़ात का परताव है, वो खुदा की ज़ात का नक्श है। ये सारे अल्फाज कलाम मुक़द्दस, बाइबल मुक़द्दस हमें बयान करती है, और हम सब ईमानदार जो हैं इस बात पर ईमान रखते हैं कि यीशु ही खुदावंद है। और फिर लिखा है इफ्सियों के खत में कि हर एक ज़बान इकरार करेगी, हर एक घुटना उसके सामने झुकेगा और इकरार करेगा कि यीशु ही खुदावंद है। लेकिन यहाँ क्या प्रोसेस हुआ? यहाँ जो प्रोसेस हुआ कि बादशाहों के बादशाह जिसका नाम कलाम खुदा है, उसको एक बड़ी भीड़, लाठियाँ और तलवारें और दीगर चीज़ें, उस हालत में जबकि वो दुआ कर रहा था, उस हालत में उसको पकड़ने के लिए आई। तो यीशु मसीह ने वहाँ तलवार चलाई गई, और आप गौर करेंगे कि वहाँ उसके अल्फाज क्या थे। और मैं यहाँ पर रोक के ये बात बताना चाहता हूँ कि अगर हम तलवार ही की बात करें तो पैदाइश की किताब की शुरुआत में हम जब पढ़ते, जब आदम और हवा ने गुनाह कर लिया, तो लिखा है कि बाग अदन की हिफाजत करने के लिए
جو کروبی ہیں ان کے ساتھ ایک شعلہ زن تلوار ہے جو اس کے چوگرد گھومتی ہے تاکہ کوئی بھی زندگی کے درخت کے پاس نہ آ سکے۔ پیدائش کے شروع میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک تلوار ہے اور وہ شعلہ زن تلوار ہے۔ اور اگر ہم تلوار ہی کی بات کریں کہ یہ تلوار جس سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک لوہے کی ایک بڑی دھات ہے، بعض کا اس کی دو سائڈ جو ہے وہ ڈبل سورڈ اس کو بھی کہتے ہیں، دونوں طرف اس کا بنا ہوا کنارہ ہے، اس کی ایج تیز کی گئی ہے، وہ دونوں طرف کاٹ سکتی ہے۔ بعض کا دو دھاری تلوار ہے۔ ہماری دنیا میں مختلف اقسام کی تلواریں، اگر ہم پرانی جنگ میں پرانے جتنے بھی یہ جنگیں لڑی جاتی تھی جو تلواروں بھالوں سے، تو اس میں ہمیں یہ ساری ہسٹری ملتی ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے یہ۔ لیکن یاد رکھیے کہ جس چیز کی بات یسوع مسیح کہہ رہا ہے دو طرح سے اس کے میننگ ہے۔ اب یہاں پہ جو تلوار چلائی گئی وہ کیا ہوئی؟ وہ جسمانی ہے۔ جو یہاں پہ سردار کاہن کے نوکر کا کان کاٹا گیا وہ جسمانی تلوار سے کاٹا گیا۔ اگر کسی کا بدن کاٹا جاتا ہے، اس کا گلا کاٹا جاتا ہے، اس کا بازو کاٹا جاتا ہے، اس کو اپاہج کیا جاتا ہے، اس کو قتل کیا جاتا ہے، یعنی اس کا مرڈر کیا جاتا ہے، تو یہ سب کچھ کیسے ہوتا ہے؟ جسم کے طور پر ہوتا ہے، یہ سب کچھ بدن کے طور پر ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ پرانا عہد نامہ بھرا پڑا ہے کہ بنی اسرائیل نے جنگیں کی، تلوار کی دھار سے اپنے دشمنوں کو قتل کیا، مارا، سب کچھ کیا۔ ایک واقعہ آپ کو یاد دلاتا ہوں۔ ایک دفعہ یشوع کے وقت میں لکھا جنگ ہو رہی تھی، بنی اسرائیل کی جنگ ہو رہی تھی، اتنی زیادہ جنگ اور ہلاک اور تلوار چل رہی تھی۔ تو پھر لکھا ہے کہ جب یہ سب کچھ جنگ ہو رہی تھی، وہاں ایک جگہ پہ لکھا کہ یشوع نے دیکھا کہ ایک شخص ننگی تلوار لے کر کھڑا ہے، تو کہتا مطلب سیکھنے کے تعلق سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کا حوصلہ بڑھا کہ خدا کا فرشتہ وہاں کھڑا ہے اور کیا ہوگا؟ ہماری طرف سے خدا کی بلاہٹ، ہماری طرف سے خدا کی قوت آ گئی، غیبی مدد آ گئی ہمارے لیے۔ تو یشوع نے اسے پوچھا کہ کیا تو ہماری طرف ہے یا دشمنوں کی طرف ہے؟ فرشتے سے یہ سوال کر دیا، تو فرشتے نے کچھ بھی جواب نہیں دیا، وہاں ایسا کوئی جواب نہیں لکھا۔ یاد رکھیے کہ اگر ہم پرانے عہد نامے کو پڑھتے تو وہاں بھی جب جسمانی تلوار چلائی جاتی تھی تو اس کی ایک لمٹ تھی۔ بہت دفعہ خدا خود مداخلت کر کے کہتا تھا بس اتنا، ایک دفعہ تو مارنا، دو دفعہ مارنا، تین دفعہ مارنا، بس۔ یہاں سے بہت دفعہ ہوا، بہت زیادہ جنگ و جدل، قتل و غارت ہوئی، تو ایک لمٹ ہوئی، اس کی سدا نہیں ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیا عہد نامہ ہمیں آ کے بیان کرتا ہے کہ یہ وہاں پہ کیوں کیا گیا تھا۔ آخر ہر انسان کو جو خدا کی پوجا نہیں کرتا تھا، جو خدا کی پرستش نہیں کرتا تھا، جو خدا پر ایمان نہیں رکھتا تھا، اسے بھی کیوں بچایا گیا؟ کیونکہ پرانے عہد نامے میں ایک آیت لکھی ہے جو میں اکثر بولتا ہوں، وہ یہ ہے کہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ چاہتا ہے کہ ہر ایک کی کیا ہو جی؟ توبہ تک نوبت پہنچے۔ اور جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے وہ کامیاب نہ ہوگا، لیکن جو انہیں ترک کر کے ان کو چھوڑ دیتا ہے، ان کو ترک کرتا ہے، اس پر خدا کی کیا ہو جاتی ہے؟ رحمت۔ اس کا مطلب فلیکسیبلٹی تھی، تھوڑی لچک تھی کہ اگر کوئی توبہ کرے گا، اگر کوئی خدا کی طرف رجوع ہوگا تو خدا اس کی طرف کیا ہو جائے گا؟ رجوع ہو جائے گا۔ اب کوئی یہ کسی ایک وقت میں کسی کو اپنے لیے چن لینے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ صدا کے لیے وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ میں بس خاص ہو گیا۔ اور اکثر اوقات ہم یہ بات کرتے ہیں کہ پرانا عہد نامہ جتنا بھی اگر ہم بائبل کی ڈیپلی اسٹڈی کرتے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دراصل فوکس ایک ہی چیز پر تھا، اور وہ تھا خدا کا کلام۔ وہ نبیوں کی معرفت آیا، وہ کسی بھی ذریعے سے آیا، وہ کسی بندے نے کیا، کسی فیمل کے ذریعے سے آیا، کسی جانور کے ذریعے بولا گیا، یا کچھ بھی ہوا، لیکن فوقیت ہر حال میں کس کو ہوئی؟ کلام کو۔ اور پھر کلام آخر میں کیا ہو گیا؟ مجسم ہو گیا۔ پہلے کلام تو ایسے آ رہا ہے۔ اب یہاں پہ بات صرف یہ ہے کہ پرانے دنوں میں بتاتا ہے ایک بندے کا واقعہ۔ اب عقیدت میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ وہ نبی ہے، وہ روح کی تحریک سے بولتا ہے، اس نے روح کی تحریک سے ایک بک لکھ دی، اس نے روح کی تحریک سے، یہ سچ بات ہے۔ کچھ فیلنگز ہوتی ہیں، کچھ فیلنگز ہوتی ہیں، ان فیلنگز کے ساتھ رہ جاتا ہے، اور جو ہماری فیلنگز ہوتی ہیں ہم اس کو اس طریقے سے ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ جیسا ہمارا دل کرتا ہے، جیسا ہم بولتے ہیں، جیسا ہم سوچتے ویسا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کہ یہاں ایک بات لکھی جس سے
حرف عام میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کا نبی ہے، یہ خدا کی طرف سے بولا گیا، یہ روح کی تحریک سے بھرا ہوا ہے، اس نے زبور لکھا، اور وہ ہے خدا کا بندہ داؤد۔ اور داؤد کے بارے میں ایک بات پڑھنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ یہ عقیدت سے باہر نکل کے اس بات کو سمجھیں۔ اگر ہم سچائی کے طور پر اس بات کو سمجھیں گے تو پھر ہمیں سمجھ آئے گی، لیکن عقیدتاً ہم سمجھیں گے تو پھر کبھی بھی سمجھ نہیں آئے گی، ہماری آنکھوں پہ وہی پردہ پڑا رہے گا جو پرانے عہد نامے کے لوگوں پر پڑا رہا۔ اگر ہم سیموئیل کی دوسری کتاب اس کے 12ویں باب کی 9ویں اور 10ویں آیت لکھتے ہیں تو وہاں ایک واقعہ ہے، اس 12ویں باب میں ایک واقعہ ہے کہ داؤد نے جو ہتی اوریا کا سارا معاملہ ہم جانتے ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اس نے کیا کیا، ہتی اوریا کو آگے فرنٹ والی جنگ جو لڑائی ہے وہاں پہ بھیج کر اسے کیا کر دیا، مروا دیا۔ اور پھر ناتن نبی وہاں پہ آ کے کیا کہتا ہے، 9ویں اور 10ویں آیت میں لکھا، تو نے ہتی اوریا کو تلوار سے قتل کروایا، اور پھر اس کے بارے میں لکھا، تیرے گھر سے تلوار کبھی بھی جدا نہیں۔ میں دوبارہ سے آپ کے منہ سے سننا چاہتا ہوں، تیرے گھر سے تلوار کبھی بھی جدا نہیں۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اور ناتن نبی کو کس نے کہا تھا ایسا کہے؟ اس کا مطلب ہے کہ خدا کا یہ کلام ہے وہ ناتن نبی کی معرفت آیا، وہ کسی کی معرفت بھی آیا، لیکن اس نے اس بندہ کو جسے آج ہم داؤد نبی کا نام دیتے ہیں، جسے آج ہم کہتے ہیں کہ اس نے روح کی تحریک سے زبور لکھے، جسے آج ہم کہتے ہیں کہ وہ خدا کے حضور ناچتا تھا، لیکن اس کو یہ کہا گیا کہ تیرے گھر سے تلوار کبھی بھی جدا۔ تو کیا خدا کا کلام باطل ہے؟ کیا خدا کا کلام بدل سکتا ہے؟ کیا خدا کا کلام جو کچھ کہا گیا اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ لا تبدیل کلام ہے، وہ بدل نہیں سکتا۔ تو یہاں پہ یسوع سے ایک بات کر رہے تھے، پطرس نے جب یہ کیا کہ سردار کاہن کے نوکر کا کان کٹا، مزے کی بات یہ ہے کہ پچھلے 3 سال سے یہ بندہ یسوع کے ساتھ ہے، 3 سال سے ٹیچنگ لے رہا، 3 سال سے اس کے ساتھ ہے، اور بات کیا ہو رہی ہے؟ صلح، امن، برداشت، صبر، محبت، معافی، یہ تعلیم ہے۔ لیکن وہ کیا کر رہا ہے؟ جسمانی تلوار چلا رہا ہے، اور لکھا ہے کہ اس نے تلوار چلا کر سردار کاہن کے نوکر کا کیا کر دیا؟ کان اڑا دیا۔ تو یسوع مسیح نے سے کہا، ایک بات پھر دوبارہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، لکھا یسوع نے اس سے کہا اپنی تلوار کو کیا کر لے۔ تلوار اس کی جگہ پہ اچھی لگتی ہے جہاں وہ ہے قبر میں، تلوار کو اپنی میان میں کر لے، کیونکہ جو تلوار کھینچتے ہیں وہ تلوار سے ہلاک، قتل نہیں، ہلاک کا مطلب ہے، اگر ہم یوحنا 3:16 کے مطابق پڑھیں گے تو وہ لکھا جو اس پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہ ہوگا بلکہ، اس کا مطلب دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ جو تلوار کھینچتے ہیں ان کے لیے نجات نہیں ہے، ان کے لیے خدا کی مرضی نہیں ہے، کیونکہ یسوع مسیح اگر ایک بات کر رہے تھے کہ میں اس لیے آیا، اگر ہم متی کی انجیل اس کے میرے پاس سوال ہے کہ متی کی انجیل اس کے 10ویں باب میں اگر ہم پڑھیں تو یہاں لکھا ہے، یہ نہ سمجھو 34 آیت میں، یہ نہ سمجھو کہ میں زمین پر صلح کرانے آیا ہوں، صلح کرانے نہیں بلکہ تلوار چلانے۔ کیا یسوع مسیح کون سی تلوار چلانے آیا تھا؟ آپ کے خیال میں کون سی تلوار؟ وہ 2 دھاری تلوار چلانے آئے تھے، وہ ڈبل سورڈ تلوار چلانے تھے، لوہے کی، اسٹیل کی، کس چیز کی بنی ہوئی تلوار چلانے آئے تھے؟ وہ تو کلام کی تلوار تھی۔ اور اگر ہم مکاشفہ کی کتاب پڑھتے تو وہاں لکھا کہ اس کے پاس کیا ہے جی؟ 2 دھاری تلوار۔ اگر ہم عبرانیوں کا خط پڑھتے تو وہاں لکھا خدا کا کلام ہر 2 دھاری تلوار سے تیز ہے۔ تو ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم بہت ساری باتوں کو پرانے عہد نامے کے لوگوں کی طرح خدا کی باتوں کو، روح کی باتوں کو، اسپرٹ کی باتوں کو، جو خدا کے خیال ہے، جو خدا کی سوچ، اس کو اپنی سوچ کے مطابق سیکھنا چاہتے ہیں، اپنی سوچ کے مطابق اس کو ڈھالتے ہیں، اور افسوس اس لیے کہ پرانے عہد نامے کے لوگ خدا کے پلان کو کبھی بھی سمجھ نہیں سکے۔ اور آج بنی اسرائیل اپنی جو ہے جنگ یا اپنا سب کچھ کس سے کرنا چاہتی ہے؟ تلوار سے، اور جو تلوار کھینچتے ہیں وہ تلوار سے ہلاک کیے جائیں گے۔ اور یہاں پہ اگر ہم اس کا سیاق اس بات دیکھتے ہیں، کانٹیکسٹ دیکھتے ہیں، تو یہاں بات تب ہو رہی ہے جب شاگرد کو یہ کہا گیا۔ کس کو کہا گیا جی؟ لکھا اس کے ساتھیوں میں سے ایک نے،
यीशु के साथियों में से, यीशु के शागिर्दों में से एक ने, एक जगह पर लिखा पतरस ने। इसका मतलब है कि कहा किसको जा रहा है? शागिर्द को बोला जा रहा है कि अगर तू शागिर्द है, अगर तेरे पास मुआफ़ी की तालीम है, अगर तेरे पास मोहब्बत की तालीम है, अगर तेरे पास बर्दाश्त की तालीम है, अगर तेरे पास सुलह की तालीम है, अगर तेरे पास पाकीज़गी की तालीम है, अगर तेरे पास वो खुदा का कलाम है जो अज़ल से अबद तक काम करता है और जो आज तेरे सामने खड़ा है, अगर तेरे पास वो है तो तू जिस्मानी तलवार इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर तू मेरा शागिर्द है, अगर तू मेरा साथी है, तो फिर तू इस तलवार से नहीं बल्कि तेरे पास एक और तलवार है और वो तलवार है खुदा का कलाम है। अगर तू कलाम से जिंदगियों को बदल सकता है, अगर तू कलाम बयान कर सकता है और बहुत सारी खोई हुई जिंदगियों को ला सकता है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर तू इस तलवार से कत्ल करेगा तो फिर इसी तलवार से तू भी हलाक किया जाएगा, कत्ल किया जाएगा। और आज देख ले, यहाँ ये नहीं लिखा गया कि जो ईमानदार हैं जब उन पर आफत आएगी, जो मुकद्दसीन हैं, जो खुदा के लोग हैं, जो ये दावेदार है कि हम खुदा की कौम, उम्मत या कुछ भी हैं, जब वो तलवार चलाएंगे तो खुदा कहेगा कि कोई बात नहीं जी, ठीक है जी, आप तो मेरे लोग हैं। ऐसा नहीं है। इसलिए पुराने ज़माने में नात नबी की मार्फत खुदा का कलाम ये ज़ाहिर हुआ कि तूने हत्ती उरिया को तलवार से कत्ल करवाया तो तेरे घर से तलवार कभी भी जुदा ना होगी। अच्छा, मज़े की बात है कि एक और हम वाक़या पढ़ते हैं पैदाइशी की किताब में, जहाँ पे सारा और हाजरा का सारा सिनेरियो है, स्टोरी चल रही है। तो वहाँ लिखा है कि बरकत दी गई थी, इसहाक को बरकत दी गई, इस्माइल आया उसको भी बरकत दी गई। तो इस्माइल को क्या बरकत दी? अब इसहाक की बरकत हम सब वाकिफ़ है, इसराइल की बरकत वहाँ पे लिखी है कि तेरी क्या होगी? तेरी गुजर बसर तलवार से होगी। इस्माइल को क्या बरकत दी गई जी? तेरी गुजर बसर तलवार से। खुदा के लोगों को तो ऐसा नहीं कहा गया। खुदा के लोगों को तो गुजर बसर तलवार से नहीं, अगर हाँ तलवार है तो फिर जिस्मानी मीनिंग में उसका कोई भी मतलब नहीं है, बल्कि वो रूह की तलवार है, वो रूह की तलवार है। इस पर गुजर बसर होगी हमारी एक मुकद्दस, एक ईमानदार की, अगर वो जिस्मानी कोई भी हथकंडा। और याद रखिए कि तलवार का मतलब सिर्फ वो लोहे वाली धार या वो जो बनी हुई है वो नहीं है, बल्कि जुबान की तलवार लिखा गया, बीमारी को तलवार कहा गया है, कोड़े को तलवार कहा गया, बहुत सारी तशबीहात जो है वो उनको बोला गया है। जैसे आप किसी के, कोई आपके खिलाफ लानत करता है कोई बात, उसको भी तलवार से तशबीह दी गई। कोई वबा है, कोई बीमारी आई है कोई, उसको भी तलवार से तशबीह दी गई है। लेकिन याद रखिए कि खुदा के लोग उत्तम तरीन है जो यीशु मसीह के बदन का हिस्सा है। तो जब जिंदा बदन पर बदन की ये जिस्मानी बीमारी, दुख, तकलीफ, तलवार, वबा जो है कोई भी असरअंदाज नहीं हो सकती, और वो होगी भी तो पौलुस रसूल कहता है कि हम किसी भी चीज से, ना कोई भी वबा या काल या नंगापन या कोई भी चीज जो है हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा, हालेलुया, नहीं कर सकते। ये हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकते, क्योंकि हम इन जिस्मानी चीज़ों पर फोकस नहीं करते, बल्कि हम किस पर फोकस करते हैं? आलमे भला पर। सो याद रखिए कि यहाँ पे लिखा है कि मैं सुलह कराने नहीं आया बल्कि तलवार चलाने। और अब से लिखा कि अब से एक ही घर के जो है माँ बेटी से जुदा, बाप बेटे से जुदा, बहू सास से जुदा, ये सब कुछ, उसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि एक बेटी उठेगी और वो अपनी सास को या अपनी माँ को कत्ल कर देगी। नहीं, इसका मतलब ये है कि एक कलाम पर ध्यान करने वाला शख्स है, एक इसको तलवार समझता है, जिंदा खुदा को तलवार समझता है, और दूसरा किसको समझता है? इस तलवार को। इसलिए अक्सर का आम लोग पता क्या कहते हैं, कोई ईमानदार, कोई मुकद्दसीन, कोई दुख तकलीफ बीमारी में से पहुँच जाता, कहते लो भाई होंठ पता लग गए, इस पर वबाई, देखो खुदा की लानत, ये सब कुछ। लेकिन याद रखिए कि हमारी खातर कोई लानती बना है, और यही गुड न्यूज़ है, यही इंजील है, यही खुशखबरी है कि खुदा के लोग मुकद्दसीन जो है वो मसीह की तरह जिए, मसीह जैसा मिजाज रखे, और किसी भी नबी को फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने वक्त के लिए है, वो दाऊद नबी था, वो मूसा नबी था, वो अब्राहम नबी था, वो दानियल नबी था, वो हिजकिय्याह नबी था, वो यशायाह नबी था, कोई भी
ہمیں نبیوں کو فوکس کرنے کے لیے نہیں کہا گیا، بلکہ ہمیں ایک ہی کو فوکس کرنے کے لیے کہا گیا، اور لکھا کامل کرنے والے یسوع کو فوکس کریں۔ بس ہم کسی نبی کو فوکس نہیں کرتے، وہ اپنے وقت میں آئے، ان کو جو کچھ بخشا گیا ان کو دیا گیا، اور پھر طرح بطرح تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو کلام دیا گیا، لیکن جن کے پاس پورا کا پورا کلام آ گیا، کیا وہ تھوڑے تھوڑے پہ کریں گے؟ اگر آپ کو تھوڑی تھوڑی چیز دی گئی ہو اور کسی وقت آپ کو رجا دیا گیا ہو، بھر کے دے دیا ہو، تو کیا پھر آپ سوچیں گے نہیں نہیں وہ جو تھوڑا سا تھا وہ تھوڑا سا؟ تو یہاں تو وہ ہے جو سلیمان سے بھی بڑا ہے، یہاں تو وہ ہے جس کا دن دیکھنے کا ابراہیم مشتاق تھا، یہاں تو حکمت کا منبع ہے، اور وہ میرا اور آپ کا یسوع۔ ہاللیلویا۔ اس لیے ہم جسمانی تلوار پہ فوکس نہیں کرتے۔ تو کوئی ایماندار ہو، کوئی مقدسین ہے، وہ اپنا بدلہ نہیں لے سکتا۔ یہاں لکھا ہے کہ اب میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے کیا کرو؟ سیکھو، کیونکہ میں دل کا فروتن اور حلیم ہوں، تو تمہاری جانیں کیا پائیں گی؟ اب کسی نبی سے ہم کیا سیکھ کے آرام پائیں گے؟ کیا ہم حلیم ہوں گے؟ کیونکہ نبیوں نے بھی تلواریں چلائی ہیں، لیکن یہاں نہیں۔ یہاں یسوع مسیح نے کہا کیا تو نہیں جانتا کہ اگر میں اپنے باپ کی منت کروں تو وہ 12 تمن فرشتوں کے ابھی حاضر کر دے گا، لیکن ان نوشتوں کا جو ازل سے لکھے گئے کیوں کر پورے ہوں گے؟ اس لیے ابن آدم زمین پر تلوار چلانے نہیں آیا۔ ہاں ایک وقت میں تلوار چلائے گا، اور لکھا جب اس کے منہ سے تلوار نکلے گی، جب اس کے منہ سے کلام نکلے گا، تو ہر ایک امت، ہر ایک قوم، ہر ایک قبیلہ جو ان کا منہ بند ہو جائے گا۔ وجہ یہ نہیں ہے کہ وہاں وہ اپنے مقدسی کو ایک ایک تلوار پکڑائے گا، کلاشنکوف پکڑائے گا، یا کوئی راکٹ لانچر دے گا، یا کوئی جدید ترین ٹیکنالوجی والا اسلحہ دے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک ہی ہے۔ اور لکھا آخر وقت میں کلام ہی کیا ٹھہرائے گا؟ مجرم ٹھہرائے گا۔ اس لیے میں نے شروع میں بتایا کہ خدا نے سب سے زیادہ عزت کس کو دی ہے؟ اپنے کلام کو۔ تو جن کے اندر کلام ہے، جن کے اندر کلمہ ہے، وہ مقدسین ہے، اور وہ جسمانی تلوار پر نہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے جو جسمانی تلوار سے ہلاک کرتے ہیں وہ تلوار سے ہی ہلاک کیے جائیں گے۔ سو خدا کے لوگوں مقدسو، ہم بدنی طور پر اپنا مزاج ایسے رکھیں گے۔ اگر ہمیں مر جانا ہے ایک دن، موسیٰ زبور 90 میں کہتا ہے کہ ہماری عمر کی میعاد کیا ہے؟ 80 برس، یا قوت ہو تو 90 برس۔ کیا ہے؟ بخارات کی طرح ہے، صبح کو اگنے والی گھاس کی مانند ہے۔ ہم سب اگر یہ دیکھیں، اگر اس کی اسٹڈی کریں گھاس کی، تو سچی بات ہے ایک دن میں پھول نکلتا ہے اور کملا جاتا ہے، گر جاتا ہے، بس اوس صبح پڑتی ہے، جیسے سورج نکلتا ہے ختم، بخارات بن کے اڑ جاتی ہے۔ تو یہ بدنی طور پر یہ ہماری زندگی کا حال ہے۔ اگر ہم یہ سوچیں مجھے اپنے خاندان کو بچانا، اب یہ میرا دشمن ہے، اس کو تو کیا کروں، میں اس کے خلاف ڈٹوں گا نہیں۔ اب مختلف ہم حوالے نکالتے ہیں۔ ایک حوالہ کسی نے بولا کہ یہ بھی تو لکھا ہوا ہے جی، اگر ایک شہر میں تم کو ستائیں تو کیا کرو جی؟ یہ اس کا سیاق و سباق پڑھے، یہ مقدسین کو نہیں کہا گیا۔ اس کا جو کانٹیکس ہے وہاں مسیحی نہیں ہے، وہاں کرسچن لوگ نہیں ہیں، وہاں مقدسین نہیں ہیں، یہ یہودی لوگوں سے کہا گیا، اسرائیلیوں سے کہا گیا کہ اگر ایک شہر میں تمہیں ستائیں تو ان کی ہسٹری دیکھ لے کہ وہ جب ان کو ستایا گیا تو وہ دنیا میں تتر بتر رہے اور پتہ نہیں کیا کیا۔ لیکن خدا کے لوگ تو وہ موت ان کے سامنے، موت، یہ ڈرے موت سے وہ جن کو یہ لگتا ہے کہ ان کا بدن ہلاک ہو جائے گا، ان کا خاندان ہلاک ہو جائے گا، ان کے بال بچے مار دیے جائیں گے، ان کا مال و مویشی، ان کا سب کچھ اجڑ جائے گا، ان کے گھروں کو جلا دیا جائے گا، وہ فوکس کریں اور وہ تلوار چلائیں۔ لیکن جو یاد رکھتے ہیں کہ ہمارا گھر یہاں نہیں بلکہ ہمارا گھر آسمان پر ہے، جو زمین کی چیزوں پر نہیں بلکہ بالا کی چیزوں پر فوکس کرتے ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہاں کی ساری چیزوں کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ کوڑا سمجھتے ہیں، تاکہ مسیح کو حاصل کر لیں۔ اور جن کے پاس کلام ہے، جن کے پاس مسیح ہے، وہ اوپر والی سطح پر جیتے ہیں، جن کے بارے میں 91 زبور میں لکھا ہے کہ جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ
जो ऊपर वाली सच्चाई में रहता है वो ही, उसे उसके खेमा में कोई वबा नहीं आएगी, उसे तलवार नहीं हलाक करेगी। वो ऊपर वाली सच्चाई में रहते हैं, जो नीचे वाली सच्चाई में रहते हैं उनको तलवार चलानी पड़ती है। तो यीशु मसीह ने इस बात को क्लियर कर दिया कि अगर कोई कहे कि मैं खुदा का खास बंदा हूँ, खुदा की खास कौम हूँ, खुदा का खास बंदा हूँ, खुदा का खादम हूँ, ये है, और अब मुझ पे वाजिब है कि मैं किसी को भी कत्ल कर दूँ, ऐसा नहीं है। बल्कि ये सरेआम सबके लिए है कि जो तलवार से कत्ल करते हैं वो तलवार से हलाक किए जाएंगे। सो खुदा के लोगों, हमारे पास एक ही तलवार है जो हमारे मुनज्जी खुदा के पास है, और वही तलवार जो वो चलाता है वही तलवार हम चलाते हैं। इसके अलावा और कोई दूसरी तलवार हम चला नहीं सकते। और वो तलवार क्या करती है? ज़िंदगी देती है। हालेलुया। वो हलाक नहीं करती, बल्कि वो क्या करती है? ज़िंदगी देती है, ताकि हर एक ज़िंदगी पाए। हालेलुया। खुदा आप सबको बरकत दे।